امریکہ اور ایران کے درمیان میں مذاکرات کا پہلا دور اختتام پذیر ہوا اور ایک روڈ میپ کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے تحت 60 دنوں میں ایک حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور ایک اگریمنٹ ترتیب دیا جائے گا۔ اس کو ایک بہت بڑی پیش رفت بھی کہا جا رہا ہے۔ کون سے نکات پر یہاں پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے معاملہ واک آؤٹ تک چلا گیا، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ 4 سالوں میں برطانیہ کے 4 وزراء کو استعفیٰ دینا پڑا، اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، امریکہ اور ایران فائنلی ہمیں لگتا ہے کہ اب معاملہ کچھ حل کی طرف جا رہا ہے، لیکن حالات جو تھے وہ کافی خراب ہو گئے تھے، کافی چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں پتہ چلا مذاکراتی ٹیموں کو۔ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب طرح طرح کے بیانات دے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر اس طرح دھمکیوں سے بات کرنی ہے تو پھر معاہدوں کو چھوڑتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو انہوں نے احتجاج بھی کیا اور ڈیفینیٹلی انہیں پھر بعد میں منایا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے جی ڈی وینس نے یہ کہا ہوگا جناب کیا کریں، پاگل آپ چھوڑیں اس بات کو۔ بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھی کہ بھائی پھر کوئی ملک ہی نہیں ہوگا۔ جی، پھر تو کوئی ملک ہی نہیں ہوگا۔ تو اب اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ چونکہ وہاں پر ایک زائنسٹ لابی ہے امریکہ کے اندر، وہ بہت زیادہ پیسے لگاتی ہے الیکشن میں، اے پیک جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں کئی چیزیں بیلنس کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہ غلطی جو وہ ایران پر جنگ مسلط کر چکے تھے، اب انہیں سیاسی طور پر اس کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ جناب آئندہ 2 مہینے کے لیے، یعنی جولائی اور اگست کے لیے 28 میں، میرا خیال 26 اگست از دا رائٹ ڈیٹ، اس وقت تک انہوں نے وہ ویور دے دیا ہے، جی ایران کو ویور دے دیا ہے کہ جناب وہ اپنا جو تیل ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اٹس ہیوج، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں حبیب صاحب یہ ساری ایران کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایران کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ایک فاتح کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ایران نے وہ جو ابتدائی بات تھی کہ جب ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور ایران کی اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی تھیں اور 2 ملک اس کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، تو اس وقت بھی ایران نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے۔ اور بعد میں جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تو اس میں بھی ایران نے اپنا فاتحانہ انداز برقرار رکھا۔ اور پھر جو معاہدہ، یہ جو ابتدائی تو معاہدہ ہوا ہے MOU جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ یہ دراصل معاہدہ ایران کے حق میں ہے، اور امریکہ اتنا اتاولا تھا یہاں سے نکلنے کے لیے، اس نے کہ سب چیزیں مان لی۔ حبیب صاحب، وہی فرسٹریشن بار بار ہمیں نظر آتی ہے امریکہ کے رویے میں، ایک ریفلیکٹ ہوتا ہے ایک سٹریس، اور یہی کہ بھئی ہم ان کی ٹرمز پہ اگریمنٹ کر کے جا رہے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں تاکہ دنیا کو لگے کہ نہیں جی امریکہ کی فتح ہے۔ ایون اسرائیل کے اندر جو سرویز ہو رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس معاہدے کو دراصل ایران کی فتح کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں، جو ریسنٹ سرویز وہاں پہ ہو رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں، یعنی لوگوں کی رائے یہ ہے، عام آدمی کی رائے یہ ہے کہ اس جنگ سے ایران زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے اور اسرائیل کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ تھریٹن ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ جنگ اور یہ معاہدہ، یہ دونوں ہی ٹھیک نہیں تھے۔ حبیب صاحب، یہاں ٹرمپ کی بات سچ ثابت ہو گئی، وہ 2020 والا بیان نا کہ ایران جو ہے مذاکرات میں کبھی ہارا نہیں، تو وہ انہوں نے پھر اس کو ثابت کر دیا، جتا دیا ایران کو۔ اور اینٹنی بلنکن کا بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اب پہلے سے بھی زیادہ آپ نے ایران کو لیوریج دے دی ہے۔ اب جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ پہلے اوباما کی ایڈمنسٹریشن سے بھی زیادہ آپ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ بیسکلی ایران تو آپ کہہ لیں کہ ان سینکشنز کے نیچے دبا ہوا تھا اور معیشت بھی اس کی بہت زیادہ اس کا اسٹریس کا شکار تھی۔ اب سب کچھ ایران کے لیے سیٹل ہوتا جا رہا ہے، اس کی فیور میں چلی گئی ہیں، ایک دم چلی گئی ہیں، ایک دم سے چلی گئی۔ تو اب یہ چیزیں اب ایران بھی چاہے گا کہ دیکھیے ایران کو بھی یہ ایک پولیٹیکل موو بھی ہے نا، ایران کو آپ اس کے کچھ معاشی فوائد دیں گے تو ایران انگیج رہے گا، ہک ہو جائے گا نا۔ اب ہوگا یہ کہ ابھی آپ نے دیکھے کہ فوری طور پہ کام ہو رہے ہیں نا، آپ نے ہرمز کھول دی ایران نے، اس سے پہلے ناکہ بندی ہٹ گئی، تو اب امریکہ نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر سے آپ کو ہم ویور دے رہے ہیں تاکہ آپ کا مال مارکیٹ میں مارکیٹ کی پرائسز مجھے تو یہ فیوچر کے الائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مارکیٹ کی پرائسز پہ جب جانے لگے گا ایران کا مال، جو پہلے چائنا سستے داموں خرید رہا تھا، پہلے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پوزیشن نہیں تھی، تو اب کیا ہوگا کہ اب ایران کو بھی پتہ چلے گا، ایران کو بھی ذرا مزہ آئے گا جب پیسے آ رہے ہوں گے، ڈالرز آ رہے ہوں گے، تو وہ امریکہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، بالکل، تو انہیں وہ تھوڑی سی جو گڈ لائف کا جو مزہ ملے گا، اس کے بعد پھر اس کو مینٹین رکھنا چاہیں گے۔ اس کے پیچھے پالیٹکس ہے نا،
تو بیسیکلی یہ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ہرمز کھولنے سے معاشی فائدہ نہیں. پالیسی آف اپیزمنٹ کی طرف ایسا لگتا ہے کہ اب امریکہ شفٹ کر رہا ہے, اس نے جنگ کر کے دیکھ لیا ہے, اب وہ اس طرح کے لیوریج دے کے اور ان کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا کر کے ان کو ذرا ایک ڈیولپڈ دنیا کا ایک بیسکلی نقشہ دکھا رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک میجر ریکنسٹرکشن پلان بھی ہے ایران کے حوالے سے, وہ جو $300 بلین کی بات کی جا رہی تھی, تو اب دوبارہ حبیب صاحب اسی کو کہا گیا ہے, انڈورس کیا گیا ہے. دیکھیے اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اب اگلا ایران یہ دیکھیے ہم اس وقت تک دیکھ رہے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. ایک کام ہوتا ہے جو امریکہ کرتا ہے اور امریکہ کو پہل کرنا پڑ رہی ہے, ایران نے مجبور کیا ہوا. ایران نے کہا حملے بند ہو گئے, پھر ایران نے بھی حملے بند کر دی. دوسرا کہا کہ جناب آپ نے پہلے ناکہ بندی ختم کرنی ہے, پھر ہم ہرمز کو لے لیں. امریکہ نے پہلے ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا, پھر ہرمز کھولنے کی یقین دہانی کرا. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر امریکہ نے یہ کیا ہے, امریکہ نے کہا کہ جناب ہم ٹھیک ہے آپ کو ایک ویور دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایران کیا کرے گا, ایران یہ کہے گا کہ آپ ایران نے IAEA کو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ انوائٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کو الاؤ کریں گے کہ آپ آ کے وزٹ کریں جو بھی ہماری نیوکلیئر تنصیبات ہیں. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد وہ جو $300 بلین کا کوشچن آتا ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک دم تو پیسے نہیں جا رہے ہیں, آلریڈی ہاف آف دی اماؤنٹ تو آلریڈی کمیٹڈ ہے. ایک دم کے پیسے کمیٹڈ ہونا ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, ایران میں جانا ایک الگ بات ہے. تو ایران میں اتنی بڑی رقم $300 ارب کی, $300 ارب کی معاف کیجیے گا, وہ اس میں ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کئی چیزیں منوانی پڑیں گی, ایران کو بھی ماننی پڑیں گی اور امریکہ کو بھی ماننی پڑیں گی, اور پھر یہ ایک دوسرے سے یہ جو ٹرانچز ہیں یہ ادھر جانا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح کا معاملہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ گیو اینڈ ٹیک پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حبیب صاحب, اس کے اندر ہم اور بھی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں کہ ایک تو لیبنان کی وار, اس کے اوپر ایران نے بڑا اپنا کلیئر سٹانس لیا اور اب تک اس کے ساتھ سٹینڈ بھی کیا, تو دوبارہ اسی کے اوپر سٹریس کیا, اور جو دوبارہ حالات بھی خراب ہوئے تھے تو اس میں مین پوائنٹ یہی تھا کہ لیبنان کی جو وار ہے اس کو میک شور کیا جائے کہ وہاں سیز فائر ہوتی ہے. دیکھیے اب تو آج کی اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی آپ کو سیز فائر ہی نظر آ رہا ہے. اب ایک نیریٹیوز ہیں, پوسچرز ہیں, پوسچرنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم نے جو علاقہ لبنان کا قبضے میں لیا ہے ہم وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, لیکن عملاً ایسا ہوگا نہیں. اب اسرائیل کو پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا. آگے کسی سٹیج پہ آپ دیکھیں گے کہ ایران ہی یہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب اب یہ کام اتنا ہو گیا, تو اب آپ اسرائیل کو کہیں گے جنوبی لبنان کا علاقہ بھی خالی کریں. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ مطلب یہ چیزیں تو ہونی ہیں. تو اس معاہدے میں جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی جو سیکیورٹی کنسرنز جو ہمیشہ اسرائیل اس میں شامل ہوتا تھا, پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل شامل نہیں ہے. وہ براہ راست بات چیت نہیں کر رہا, بیہائنڈ دا سین اگر کچھ ہو رہا ہو, امریکہ کے لیے ایک لائبلٹی بن گیا ہے, وہ ایک لائبلٹی بن گیا اور ایک پولیٹیکل لائبلٹی بھی بن گیا. تو لہٰذا اسرائیل کو اب ایک سیریس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسرائیل نے پہلے امریکی مدد سے جو کچھ علاقہ حاصل کیا تھا, جس طرح جروسلم میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر اپنی ایمبیسی پچھلے دور میں اپنی ایمبیسی جروسلم میں منتقل کر دی تھی تل ابیب کی بجائے. تو یہ سارے کام انہوں نے کیے تھے اس لیے کہ وہ اسرائیل کو اپیز کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس روز کے جھک سے کچھ تنگ آ گیا. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں, آپ اس کو عمومی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن میں بہت ریزنٹمنٹ ہے حبیب صاحب. ایپیک کے حوالے سے سب بھی بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ہم کیوں ایک ایسی آرمی کو پال رہے ہیں, اور آپ نے اپنے بجٹ کا بھی ایک بڑا حصہ مختص کیا ہوا ہے, اور مسلسل وہ پوری دنیا میں سیکیورٹی کے خدشات کا بہت بڑا باعث بنا ہوا ہے. اچھا, اب اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم انہوں نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے اسی حوالے سے کہ یہ امریکہ کا اور ایران کا بیٹھنا اور کسی پالیسی کسی میکنزم کے اوپر بات کرنا لبنان جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے, یہی سب سے بڑا فیلئر ہے اسرائیل کا. دیکھیے جہاں تک یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پہ یہ پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا یوں کہیے کہ ایک اس طرح کی پوزیشن لیتے ہیں, یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پولیٹیکل فائدے کے لیے وہ ایک اس طرح کی پوزیشن لے لیتے ہیں, ان کا انجام یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ آپ جب بات کریں گے کہ 4000-5000 سال پہلے گریٹر اسرائیل کی اسرائیل سے باہر پھیلائیں گے, یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, یہ مقدس جنگ ہے وغیرہ وغیرہ, جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہو گئی تو اب آپ اس کو اگر تسلیم کریں
اپنی شکست کو تسلیم کریں تو اس کا مطلب ہے آپ مذہب کی اپنے مذہب کی یا اپنے مذہبی حوالے کی شکست کو تسلیم کریں گے, یہی ہوگا نا. بالکل. تو اس لیے عام طور پر اس طرح کے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا, تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. اور آپ ہٹلر کو دیکھ لیں, اس نے بھی ایک مذہب کو استعمال کر کے کچھ اور نسل پرستی کو استعمال کر کے کچھ کوشش کی, نتیجہ کیا ہوا, انسانیت کی تباہی بھی کی اور الٹیمیٹلی خود بھی تباہ ہو گیا. نیتن یاہو نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. دیکھیے غزہ کی ایک لائن کے ایک طرف رہنے والا ایک بچہ وہ تو اسرائیلی ہے اور اس کی حیثیت قابل قدر ہے, اور دوسری طرف پیدا ہونے والا بچہ غزہ کا جو نسلی اعتبار سے ایک ہے, چلیے نسلی اعتبار سے نہیں, انسان ہے, اور آپ ایک بچہ ایڑیاں رگڑ کے بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے, اور اس طرف کا بچے کو اگر کوئی خراش بھی آ جائے تو وہ پورے کا پورا غزہ کو ملیامٹ کر دیتے ہیں. تو یہ فرق انسانیت کے لیے ایک تو خوفناک ہے نا, کہ ایک دیوار کے اس طرف بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ اس کا پیدائش سزا ہے, اور ایک دیوار کے اس طرف پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کی پیدائش ہی بہت بڑی بات. اکثر تو حبیب صاحب دیوار کے دوسری طرف پیدا بھی نہیں ہوئے, وہ پوری یورپ سے ان کو جمع کیا گیا اور لا کے بٹھایا گیا. دیکھیے یہ جو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو وطنیت کا اتنا گھنونا تصور, اتنی گھنونی شکل تو انسان نے کبھی دیکھی نہیں. آپ کسی بھی بیس پہ لیکن آپ دیکھیں نا وہاں پہ اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں, یہ وطن سے محبت ہے. بھئی ایسے وطن پہ لعنت ڈالیں, کون سی یہ محبت ہے کہ جب آپ اپنے وطن کے نام پہ دوسروں کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیں. تو اس وجہ سے اب وہاں پر اسرائیل انٹرنیشنل جو اس کو ایک سپورٹ سسٹم تھا اس کا, وہ ختم وہ کلیپس ہو گیا, وہ کلیپس ہو رہا ہے. بالکل. اور حبیب صاحب ایون جیرڈ کشنر کی وہاں پہ جو موجودگی ہے اس کو بھی لوگوں نے کویشچن کیا کہ یہ تو اسرائیل کا بیسکلی ایک آپ کہہ لیں کہ سپورٹر ہے, تو اس کو وہاں پہ موجود ہونا نہیں چاہیے تھا مذاکرات کے دوران. دیکھیے عربا, جو پالیٹکس ہے یہ ایک دم 90 ڈگری یا 180 ڈگری پہ مڑنے کا نام نہیں ہے. جب کو پالیسی شفٹ لیتے ہیں, جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا راستہ بدل بھی رہے ہوں, بالکل, تو اس میں ابتدائی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مختلف راستہ نہیں ہے, لیکن یہ لائن تو دوسری ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ صرف 19-20 کا فرق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایونچولی آپ اس طرف ڈائیورجنس ہو رہی ہے. جی دیکھیے جو جیرڈ کشنر ہے وہاں پہ وہ سب کچھ نکالنے کی کوشش کریں گے نا ایران سے, بالکل, لابنگ اسٹیو وٹکوف بھی کریں گے, لیکن وہاں پہ جے ڈی وینس بھی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں. بالکل. جو کچھ یہ لوگ اس جنگ سے پہلے نکال سکتے تھے ایران سے, جو کچھ ایران سے حاصل کر سکتے تھے, اب اگر یہ سمجھے کہ وہ سب کچھ حاصل ہوگا تو وہ آؤٹ آف کوسچن ہے. ایران کے پاس تو آلریڈی مطلب ایران تو سمجھتا ہے کہ اس نے بہت نقصان اٹھا لیا آلریڈی, اب وہ پاسبل نہیں ہے اسٹینڈنگ آن دیئر لائک. اچھا حبیب صاحب, اب اس میں ایک اور چیز بھی کہ لبنان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے جو رسپانس ہے, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ قابل غور ہے. ایک طرف وہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران مسلسل لبنان میں جنگ بندی کے لیے اسٹینڈ لے رہا ہے, اور نیگوسیشنز کئی دفعہ کولیپس ہوئی, کئی دفعہ. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو لبنان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کا بیان ایسے آتا ہے کہ جی ہم اپنی سوورینٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, تو بیسکلی اتھارٹی جو ہے, جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے, ٹھیک ہے, تو اٹس ناٹ دی رسپانسبلٹی آف حزب اللہ, ٹھیک ہے, اور ہمارے بہاف پہ کوئی بھی اگریمنٹ نہیں کر سکتا. مطلب ایران از ایکچولی سیونگ دیم فرام اسرائیلی انویژن, اور وہ بار بار اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ایران ہمیں آپ کہہ لیں کہ ایک مہرے کے طور پہ یوز کر. لبنان کی سیاست ایک نہایت ہی عجیب و غریب کانڈرم ہے, ایک پہیلی ہے جو الجھی ہوئی ہے, بلکہ پہلی کہنا تو مناسب نہیں ہے, پہلی کا تو پھر کوئی جواب ہوتا ہے نا. ایک الجھاؤ ہے جو مسلسل پیدا کیا گیا ہے, ایک ڈیلیما ہے. اول تو لبنان نام کا کوئی ملک ہونا نہیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اب جب یہ بن گیا ہے, بنا دیا گیا ہے, بیسیکلی یہ جو لیونٹ جس خطے کو کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے, لبنان ہے, فلسطین ہے, یہ لیونٹ کے خطے میں بیسیکلی ملکوں کو ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ کوئی اور ارینجمنٹ, ویسے تو بعض معاملات, بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ملک جب سے بنے ہیں انہوں نے پوری دنیا کو ایک نئی عدم استحکام کا شکار کر دیا ہے, لیکن اس خطے میں تو خاص طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیے وہاں پہ کنفیشنل پالیٹکس ہے, ٹھیک ہے. کنفیشنل پالیٹکس کا مطلب یہ ہے, اور وہ کمپلیکس ہو جاتی ہے. یعنی آپ اب ذرا تصور کریں کہ ان کا وزیر اعظم سنی ہوگا, صدر ان کا شیعہ ہوگا, اور اسپیکر ان کا اچھا. آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی کمپلیکس صورتحال ہے کہ اس میں جو
شیعہ ہے وہ صرف اس وجہ سے کچھ بنے گا کہ وہ شیعہ ہے، سنی صرف اس وجہ سے بنے گا کہ وہ سنی ہے. آل فیکشنز کو انہوں نے ریپرزنٹیشن دینی ہے. نہیں، آپ ذرا تصور کریں نا کہ اگر ایک غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا مطلب اس کی صدارت چلی جائے گی. یہی ہوگا نا. کنفیشنل پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہے، جیسے انڈیا میں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن انڈیا میں ہوتا ہے، پریکٹس میں یہی. تو کنفیشنل پالیٹکس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پہ جو سنی معاملات ہیں، اب وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم وہ خراب ہوں گے تو لہٰذا اب میں ایران کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس. تو حبیب صاحب اب یہ کہنا کہ بھئی ہم یہ فوج کی ذمہ داری ہے، لبنان کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، تو پھر کر لو پروٹیکٹ. جی تو وہ کر لیتے پہلے. ہاں کیوں نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے ابھی تک؟ اس لیے. اور دوسری بات ہے کہ ایران کو بھی وہ دور رکھنا چاہتے ہیں، بالکل، کیونکہ حزب اللہ کی وجہ سے ایران کا رسوخ لبنان میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو دور نکال دے، اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں. ہاں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہیں، ایران کو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایران کی سپورٹ ناٹ فار لبنان، ایران کی سپورٹ از فار حزب اللہ. لیکن حزب اللہ لوکلی سپورٹڈ ہے. دیکھیے یہی تو پرابلم ہے کہ لبنان کی جو دیگر لوگ ہیں وہ حزب اللہ کے بارے میں ڈیفرنٹلی سوچتے ہیں، ایران حزب اللہ کے بارے میں ڈیفینیٹلی سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ سچویشن ہوگی وہاں پہ، تو وہاں پہ جب آپ کنفیشنل پالیٹکس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو مطمئن کرنے کے لیے اتھارٹی. حبیب صاحب انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی پاور چلی جائے گی اگر حزب اللہ کے قدم مزید جمائے جاتے ہیں. پاور ہے ہاں جو بھی مطلب جو بھی ان کے سسٹم میں. اچھا اب اس میں ایک اور مزے کی چیز ڈسکس کرتے ہیں حبیب صاحب کہ جے ڈی وینس نے کہا کہ اس روم میں دو میرے بہت ہی پسندیدہ یا اہم شخصیات ہیں موجود، اور ایک انڈین اور ایک پاکستانی. تو انہوں نے کہا کہ انڈین تو میری وائف ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. تو اب یہ بظاہر تو بڑے ایک ہلکے پھلکے انداز میں کی گئی بات تھی اور اس میں کچھ بھی ایسا مائنڈ کرنے والا نہیں تھا، لیکن انڈیا میں اس حوالے سے کافی ایک اپرور ہے اور کمپیریزنز جو ہے نا اس کے اوپر مائنڈ کیا جا رہا ہے. انڈیا میں میرا بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا میں بھی دراصل معاملات لاجک سے نہیں تعصب کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، باعث ہے، اور وہاں پر ایک نفرت ہے دوسرے لوگوں کے لیے. اچھا دوسرے نہ صرف مطلب لوگوں کے لیے بلکہ نسلی منافرت بھی ہے وہاں پہ، مذہبی منافرت بھی ہے، مذہبی تقسیم بھی ہے. بالکل مودی جی نے سب کچھ جو پیدا کیا ہے اب وہ اس کو بھگت رہے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جناب پاکستان کی تعریف کیوں ہے؟ بھائی مودی جی اس کے ذمہ دار ہیں. مودی جی نے خود آپریشن سندور کے نام پر اپنے پاؤں میں گولی ماری تھی. بالکل. تو اب اگر انڈیا کی فورن پالیسی لنگڑا چکی ہے یا معذور ہو چکی ہے تو یہ انڈیا کی غلطی. امریکہ سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کیوں سینٹرل اسٹیج مل رہی ہے. سمپل سی بات ہے کہ انہوں نے، آپ تو اس وقت بالکل غائب ہو گئے تھے جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، نہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکے، آپ اس کے اسٹریٹجک پارٹنر کا راٹل آپ لگایا کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ تو ان کے لیے بھی قابل بھروسہ نہیں رہے، امریکہ کے لیے پہلے قابل بھروسہ نہیں، اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کی، پورا ایک بحری جہاز جو ہے حفاظت نہیں کی. تو پھر آپ کا الٹیمیٹلی آپ کا انجام تو یہی ہونا ہے. یا تو آپ کسی ایک طرف بات کرتے، کچھ امن کی بات کرنے کی کوشش کرتے، آپ نے تو کی نہیں. لیکن حبیب صاحب اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر پریکٹیکلی اسرائیل کی سپورٹ کی. بالکل. اب اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ایک انٹرنیشنل نیریٹو بنا رہا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، کہ پاکستان بیسکلی ٹیررزم کو اسپانسر کرتا ہے. اب یہی پاکستان دو بڑی طاقتیں ہیں حبیب صاحب، تو دو بڑی طاقتوں میں میڈیشن کرا رہا ہے. اور پاکستان کو یہ خاص حیثیت حاصل ہے. اب تو قطر بھی شامل ہو گیا ہے، لیکن پہلے پاکستان نے سنگل ہینڈیڈلی اس چیز کو مینیج کیا، اور پاکستان ہی دونوں ممالک کے لیے ایک موزوں ترین میڈیٹر تھا. بالکل. تو اب ادھر جو ہے وہ اس کی وجہ کہ وہ پالیسی پوری کلیپس کر گئی ہے نا، تو وہ امبیرسمنٹ بن گئی ہے مودی جی کے لیے. تو اب اس مودی جی کے پاس گودی میڈیا بھی ہے، تو وہ گودی میڈیا اس طرح کی یعنی آوازیں اٹھاتا رہے گا. حبیب صاحب اس میں ششی تھرور کو بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اب مخالف پارٹی سے بھی تھوڑی فیور لے لیں، کچھ فیوریبل ریمارکس مل جائیں کہ جی جموں کشمیر کا دورہ کر لیا اور مودی کی ایڈمنسٹریشن اور اس کی پالیسی میکنگ کی تعریف کرا دی. دیکھیے ششی تھرور نہایت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور انڈیا کا جو چہرہ سمجھے جاتے ہیں لوگ، وہ ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. ششی تھرور کی وجہ سے لوگ انڈیا کو جانتے ہیں. ششی تھرور جو انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دنیا کے بارے میں بھی جو رائے رکھتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں. ششی تھرور کا پولیٹیکل پرابلم یہ ہے کہ وہ اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہیں کانگریس میں رہنا ہے یا انہیں بی جے پی میں جانا ہے.
ششی تھرور صاحب کو بار بار بی جے پی میں اپنی کامیابی بھی دکھائی دیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر خارجہ بھی اس میں بن سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم بھی بن جائے. ایک ایسا چہرہ ہے جو دنیا میں قابل قبول ہے, تو اس سے بی جے پی کو بھی مدد ملے گی. تو بی جے پی کا چہرہ تو بھی مودی جی ہیں یا یوگی آدتیہ ناتھ ہے, تو اس طرح کے لوگ, تو ایک بہتر چہرہ اس طرف آ جائے گا, پریزنٹیبل فیس آ جائے گا. تو اب بی جے پی ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ بھی ان کے دل میں بھی, جو میں وہاں کے میڈیا کی خبروں کی روشنی میں نے اخذ کیا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ششی تھرور بھی اپنی پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں. تو انہیں کسی بھی وقت ایسا لگتا ہے کہ یا تو ان کی پارٹی دھکا دے دے گی یا وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے بی جے پی سے بیسکلی وہ جو جتنا ان کے بارے میں جس طرح کے لوگ رائے رکھتے ہیں تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ایسے بیانات جو ہیں وہ کام آ سکتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, اب برطانیہ کی بات کرتے ہیں. کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کیئر سٹارمر کے اوپر کافی پریشر تھا کہ آپ استعفے کا اعلان کر دیں. اب ایونچولی انہوں نے اعلان بھی کر دیا, اور ساتھ ہی مطلب ایک تو عہدہ چھوڑا وزیر اعظم کا, اور ساتھ ہی اپنے پارٹی کا جو قیادت کا عہدہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا. دیکھیے, یہ تو ایک برطانیہ کے اندر بڑی طاقتور روایت ہے کہ لوگ اپنی پارٹی کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. اور لوگوں کے سامنے جواب دہ اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے تھے کونسلز الیکشنز, ان میں لیبر پارٹی کو اس میں لیبر پارٹی تو اچھا پرفارم نہیں کر پائی تھی. اس کے نتیجے میں یہ تو بات نظر آ رہی تھی کہ کیئر سٹارمر ایک مشکل میں. دوسری بات ہے کہ اینڈی برنم جو ان کے باقاعدہ مخالف بھی ہیں, اور انہوں نے خود کو پیش کیا, جیسے وہ جیتے تو اس کے بعد سے وہ کرائسس اور پریشر آ گیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ, امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں, دیکھیے برطانیہ میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے, بلکہ ایک وہاں کی ایک فنڈامنٹل, اب یوں کہیے کہ ایک ٹریڈیشن ہے, وہ ہے بیونڈ اٹلانٹک اپنے ریلیشنز کو امریکہ کے ساتھ ٹھیک رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا, جب اور وہاں پر ایک پورے کا پورا معاملہ اس طرح کا ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز خاص طور پہ وہ واشنگٹن سے جوڑے جاتے ہیں. واشنگٹن میں جو طاقت آئی ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں, وہ اس کے ساتھ جب کیس ٹامر کو چلنا پڑا تو وہ کچھ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے. ایک تو انہوں نے انہیں راضی کرنے کے لیے ایپسٹین کے ایک دوست کو لگا دیا سفیر امریکہ میں. ٹھیک ہے. جب وہ پکڑے گئے اس کی تصویریں بھی آ گئیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن گئی, کیونکہ وہ ایپسٹین کے دونوں ہی دوست ہیں نا, ٹرمپ بھی اور وہ لارڈ بھی, تو دونوں قریب تھے ایک دوسرے کے, تو لگا یہ کہ شاید یہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے, لیکن وہ نہیں بڑھ پائے. دوسرا حصہ یہ ہوا کہ دوسرا اس کا معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایران کے خلاف وار شروع کی تو کیئر سٹارمر نہ اس کی کھل کے مخالفت کر سکے نہ ان کے ساتھ چل سکے. بالکل, لیکن سپورٹ نہیں کیا ملیٹریلی, جس طرح ملیٹریلی سپورٹ نہیں کیا, آخرکار پھر کہا جی جہاز بھیج دیں گے, ٹھیک ہے, اور بھیج بھی دیے. تو جب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ جو پہلی پوزیشن تھی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو اینٹی وار سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے. تو جب انہوں نے اس پوزیشن کو چینج کیا یا مائلڈ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ لوگ کچھ مدد فراہم کر دی, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی اپنی پوزیشن اپنی پارٹی میں بھی ویک ہو گئی. تو لہٰذا دس از دا ریزن کہ اب انہیں استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی پہلے ہی سے کہہ رہے تھے, تو آپ یوں کہہ لیجیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک وزیر اعظم کا عہدہ لے لیا. لیکن حبیب صاحب, اگر آپ دیکھیں تو بریگزٹ کے بعد سے اب تک ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برطانیہ ہے نا, اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس طرح کا ایک کیوٹک سی سچویشن ہے. 4 سال میں 4 وزرائے اعظم, اور خاص طور پہ لیبر پارٹی سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کی بڑی ایک سپورٹ ہے مڈل کلاس کے اندر. تو وہ 14 سال کے بعد وہ اقتدار میں آئی, اور اب اس کے وزیر اعظم کو اس طرح سے جانا پڑا. دیکھیے, یہ تو ایک زندہ جمہوریتوں میں ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی کی اور کی مرضی سے نہیں ہو رہے, پارلیمنٹ کے اندر معاملات ایسے چل رہے. بالکل, اور برطانیہ کی پارلیمنٹ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور پارلیمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.